السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے حوالے سے، اس کی مناسبت سے روزے کے مسائل لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے نیت کے حوالے سے کچھ مسائل یہاں بیان کیے تھے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے مبطلات روزہ کہ اکثر فقہا نے جو مبطلات روزہ بیان کیے ہیں ان کی تعداد 9 ہے، اور بعض فقہا نے ان میں سے ایک مبطل کو نکال کر شدید کراہت کے باب میں ڈالا ہے۔ سب سے پہلے بیان کر دوں کہ مبطل سے مراد یہ ہے کہ وہ کام کہ اگر ان کو انجام دیا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی روزہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی، یا پھر اس کی تفصیل بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگی کہ کس مقام پر کفارہ آتا ہے اور کس مقام پر فقط قضا ہی کفایت کرتی ہے۔ لیکن آج کے حد تک ان مبطلات کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ جو مبطلات اکثر فقہا نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک کھانا، نمبر 2 پینا۔ اب اس کھانے اور پینے کو بعض فقہا نے ایک ہی شمار کیا اور بعض فقہا نے الگ الگ شمار کیا ہے۔ مختصر یہ کہ کھانا پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں جمع کرنا، یعنی اذان صبح کے وقت سے لے کر اور اذان مغرب کے وقت تک اگر کوئی شخص جمع کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد استمنا ہے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک پروردگار ہر مومن کو اس بیماری سے، اس مشکل سے نجات دے، بچا کے رکھے، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں استمنا کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اہم ترین چیز وہ یہ کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اللہ پر، پروردگار عالم پر اور اس کے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی جھوٹی نسبت دیتا ہے، انشاءاللہ ان سب کی تفصیل بیان ہوگی، کوئی جھوٹی نسبت دیتا ہے کہ اللہ کا یہ کہنا ہے قرآن میں، یہ اس طریقے سے آیا جبکہ قرآن میں نہ ہو، اور رسول کی طرف کسی حدیث کی نسبت دیتا ہے کہ رسول نے یہ فرمایا جبکہ رسول کی ایسی کوئی حدیث نہ ہو، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احتیاط واجب کی بنا پر اگر ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک کسی بھی امام سے اگر کوئی بات منسوب کی جائے یا نسبت دی جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا بعض فقہا نے اضافہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی طرف بھی کسی بات کی نسبت دے جبکہ بی بی سے وہ بات نقل نہ ہوئی ہو تو احتیاط مستحب کی بنا پر اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مبطلات روزہ میں ذکر ہوئے، غلیظ غبار کا حلق تک پہنچانا، یعنی گاڑھا غبار اگر کسی کے حلق تک پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حالت جنابت یا حیض یا نفاس پر اذان صبح تک باقی رہنا، یعنی کیا مطلب اگر کسی شخص پر جنابت کا غسل واجب ہو گیا ہے اور وہ جان بوجھ کر اذان صبح تک، یعنی اذان صبح کے وقت تک غسل نہیں کرتا ہے اور اذان صبح کا وقت آ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اس دن کا روزہ اس کا باطل ہے، بعد میں پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ آگے فقہا بیان کرتے ہیں کسی خشک چیز سے انما کرنا روزے کو باطل کر دیتا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بیان ہوگی۔
اس کے بعد اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر قے کرے، جیسے ہمارے یہاں عام زبان میں الٹی کرنا کہتے ہیں، اگر کوئی قے کرے یا الٹی کرے جان بوجھ کر تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مبطل روزہ ہے کہ جو بعض فقہاء نے اس کو کراہت کے باب میں ذکر کیا ہے اور بعض فقہاء نے اس کو مبطل میں سے قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ پورا سر پانی میں ڈبونا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں پورا سر پانی میں ڈبوتا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ آغا سستانی کے مقلدین کے لیے یہ رعایت ہے کہ آغا سستانی کے نزدیک پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ یہ شدید کراہت کا سبب بنتا ہے۔ شدید کراہت انشاءاللہ اس کا ذکر بھی آئے گا، لیکن صرف اتنا بیان کر دوں کہ شدید کراہت سے مراد یہ ہے کہ روزے کا جو ثواب ہے وہ ثواب مثلا اگر 100 درجے کا ثواب ہے تو وہ گھٹ کے 90 درجے کا رہ جائے گا، 80 درجے کا رہ جائے گا۔ یہ وہ مبطلات ہیں، وہ افعال ہیں کہ جن کو انجام دینے سے روزے کے دوران اگر کوئی شخص ان کو انجام دیتا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔